يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اسکول میں زیر تعلیم اسٹوڈنٹس اور دیگر خواتین اسلام، میں جو ٹاپک آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے دنیا کی حقیقت۔ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہ جو دنیا بنی ہوئی ہے، یہ جو کائنات ہمارے سامنے جو سجی سجائی نظر آتی ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ ہمارا گول نہیں ہے، بلکہ ایک ذریعہ ہے، اور آخرت ہمارا مقصد ہے۔ یہ دنیا گویا کہ ایک سفر ہے اور آخرت ہماری منزل ہے۔ یہ دنیا ایک کام کرنے کی جگہ ہے، تو آخرت میں اللہ رب العالمین اس کام کیے ہوئے چیزوں کا بدلہ دینے والا ہے۔ اس دنیا میں کتنے ہنگامے خاموش ہوئے، اس دنیا میں کتنی معصوم کلیاں روندی گئی، اس دنیا میں کتنی چڑھتی جوانیاں قبر کی آغوش میں سو گئیں، اس دنیا میں کتنی مائیں بیوہ ہو گئیں، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی ماؤں کی گودیں ویران ہو گئیں، اس دنیا میں کتنے چہروں کی مسکراہٹیں چھین لی گئیں، اس دنیا میں کتنے لوگوں کی خوشیوں پر صفے ماتم بچھ گئی، اس دنیا میں کتنے لوگوں کے ارمانوں کا خون ہوا، کتنی خواہشات کچلی گئیں، کتنی آباد بستیاں برباد ہو گئیں، کتنے زلزلے برپا ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے آبادیوں کو ویرانیوں میں تبدیل کر دیے، کتنے سیلاب اس دنیا میں آئے اور آبادیوں کو لے کر غرق ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کی یہ اس دنیا میں یہ حقیقت ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیاوی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرات، انسان بچپن، لڑکپن، جوانی اور یہاں سے ہوتے ہوئے بڑھاپے کی عمر تک کا سفر کرتا ہے۔ بڑھاپے کی دہلیز میں قدم رکھنے کے باوجود دو چیزیں ہمیشہ انسان کی جوان رہتی ہیں۔ انسان بوڑھا ہو گیا، اس کے بال سفید ہو گئے، اس کے حوصلے پست ہو گئے، اس کی ہڈیوں میں طاقت باقی نہ رہی، اس کے باوجود انسان کے دل میں دو چیزوں کی محبت ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ سب سے پہلی چیز حب الدنیا، دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت، دنیا سے رغبت، دنیا کی الفت، یہ کبھی انسان کے دل میں بوڑھی نہیں ہوتی۔ اور دوسری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطول العمر، اور زیادہ جینے کی خواہش۔ اس دنیا میں زیادہ زندگی گزارنے کی خواہش یہ کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ حضرات، یہ انسان کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے رکھ دیا ہے کہ وہ انسان زیادہ سے زیادہ زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ عمر نوح بھی اس کو مل جائے، عمر خضر بھی اس کو دستیاب ہو جائے، تب بھی اپنی خواہشات کے مکمل کرنے میں ادھورا ہی رہتا ہے، تب بھی اس کی ارمانیں مکمل نہیں ہوتی، تب بھی اس کی آرزویں مکمل نہیں ہوتی، تب بھی اپنی امیدوں کو پائے تکمیل تک انسان پہنچانا نہیں چاہتا، بلکہ پہنچتی نہیں۔ حضرات، یہ سچائی ہے، یہ سچائی ہے کہ یہ دنیا چمک دمک اپنے اندر رکھتی ہے، یہ دنیا بڑی سجی سجائی نظر آتی ہے، یہ دنیا بڑی حسن و جمال کی مالکہ ہے، یہ دنیا بڑی بارونق نظر آتی ہے۔ یہ دنیا کی چمک دمک انسان کو اپنی طرف مجذوب کر لیتی ہے، انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ دنیا کا حسن و جمال انسان کو اپنی طرف راغب کر لیتا ہے، دنیا کا حسن و جمال انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان دنیا سے دل لگا بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے انسان آخرت سے فراموش کر بیٹھتا ہے اور دنیا سے دل لگا لیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ رب العالمین کی بندگی نہ کی جائے،
رب العالمین کی اطاعت نہ کی جائے، گویا کہ انسان دنیا پرست ہو کر رہ جاتا ہے، دنیا دار ہو جاتا ہے اور دین سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ آخرت فراموشی کا انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، خدا فراموشی کا جذبہ انسان کے اندر پنپنے لگتا ہے۔ ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں بہت ضروری ہے کہ اس دنیا کو ہم کس نگاہ سے دیکھیں۔ دنیا میں ہم زندگی گزارتے ہیں، لیکن اس زندگی گزارنے کے دوران دنیا کے بارے میں ہمارا کیا نقطہ نظر ہونا چاہیے، کس نگاہ سے ہم دنیا کو دیکھنا چاہیے، آج یہی مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ ہوا ایسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے، مدینے کے مارکیٹ سے اللہ کے رسول گزر رہے تھے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کو دیکھا۔ بکری کیسی تھی؟ بکری کا تو کان کٹا ہوا تھا، اور مزید یہ کہ بکری مردہ تھی، جس کے اندر جان نام کی کوئی چیز باقی نہ تھی، مردہ بکری تھی۔ صحابہ کرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی نزاکت کو سمجھ کے، دنیا کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے حالات کا سہارا لیتے ہوئے اللہ کے رسول نے پوچھا، اے میرے صحابہ، تم میں سے کون ہے جو 1 درہم میں اس بکری کو خریدنا چاہے؟ ذرا دیکھیں، کان کٹی ہوئی بکری عیب دار ہے، اور مزید یہ کہ مردہ بکری ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول، یہ مردہ بکری، اس کو 1 درہم میں تو دور کی بات، فری میں بھی اگر آپ دینا چاہیں تو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں، آپ اگر مفت میں بھی دینا چاہیں تو کوئی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، فواللہ، اللہ رب العالمین کی قسم، للدنیا اہون علی اللہ، یہ دنیا اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنی ہی گئی گزری اور اتنی ہی حقیر ترین ہے، کتنی؟ علیکم ما کان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی حقیر اور جتنی گئی گزری مردہ بکری تمہارے نگاہوں میں ہے، اس سے کہیں زیادہ گئی گزری دنیا اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ہے، اس سے کہیں زیادہ حقیر ترین چیز یہ دنیا اللہ رب العالمین کے نزدیک ہے۔ حضرات، غور کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، یہ دنیا کی ساری کوٹھیاں، یہ دنیا کے سارے بنگلات، یہ دنیا کی ساری سلطنتیں، یہ دنیا کی ساری جائیداد، یہ دنیا کی ساری شہنشاہیاں، یہ دنیا کی سارے دھن و دولت رب العالمین کے نزدیک ایک مردہ بکری کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فواللہ ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ اللہ کی قسم، یہ دنیا کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی اٹھائے اور سمندر میں ڈبائے، ڈبانے کے بعد نکالے، پھر دیکھے کہ اس کی انگلی کو کتنا پانی رکھا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کا آخرت سے مقابلہ کیا، جو دنیا کا آخرت سے کمپٹیشن بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کو سامنے رکھا اور اس کے سامنے ایک قطرہ پانی کو رکھا۔ مطلب یہ ہے، ایک قطرہ پانی جتنی جلدی خشک ہونے والا ہے، ایک قطرہ پانی جتنی جلدی سوکھ جانے والا ہے، اتنی ہی تیزی کے ساتھ اور اتنی ہی جلدی دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں فنا ختم ہونے والی ہے۔ اور جو سمندر ہے، سمندر کا یہ لامتناہی تصور، سمندر کی وسعتوں کا کون تصور کر سکتا ہے؟ سمندر یہ کتنی گہرائی اپنے اندر رکھتا ہے، کتنی چوڑائی اپنے اندر رکھتا ہے، کتنی لمبی اپنے پن رکھتا ہے، کتنی وسعتیں اپنے اندر رکھتا ہے، اس کا اندازہ کون انسان لگا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ جو سمندر ہے یہی آخرت ہے، اور سمندر کے مقابلے میں یہ جو ایک قطرہ پانی ہے یہی دنیا ہے۔ جتنی جلدی یہ قطرہ سوکھ جانے والا ہے، اتنی ہی جلدی دنیا فنا اور تباہ ہونے والی ہے۔ اگر دوسرے طریقے سے میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو یہ سمجھا سکتا ہوں کہ اللہ اکبر، یہ جو کل دنیا ہے، یہ جو کل دنیا ہے، کل دنیا کیا مطلب؟ اس دنیا کے آغاز سے لے کر اس دنیا کے انجام تک
جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اس دور کے بعد سے لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام بلکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے تک، اس دنیا کے اسٹارٹنگ سے لے کے اس دنیا کے اینڈنگ تک، اس درمیان جتنا کچھ دھن دولت موجود ہے، اس درمیان جتنا کچھ خزانہ موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سمندر آخرت کے مقابلے میں ایک قطرہ پانی ہے۔ پوری کل دنیا ایک قطرہ پانی ہے اور پورا کل سمندر آخرت ہے۔ کتنا نادان ہے وہ انسان، کتنا نادان ہے وہ انسان، ایک قطرہ پانی کے لیے سمندر آخرت کو فراموش کر لیتا ہے، ایک قطرہ پانی کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کو فراموش کر دیتا ہے، آخرت کا تصور اپنے خیال میں نہیں رکھتا اور آخرت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ حضرات، آگے چل کر میں آپ کے سامنے بات بتانا چاہوں گا، ہم دنیا کو کس نظر سے دیکھیں، دنیا کے بارے میں ہم کیا تصور رکھیں۔ یہ دنیا متاع الغرور ہے، یہ دنیا متاع الغرور ہے۔ کیا مطلب؟ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا اسی کو دھوکہ دیتی ہے جو انسان اس دنیا سے دل لگاتا ہے، یہ دنیا اسی سے غداری کرتی ہے جو انسان دنیا کو دل دے بیٹھتا ہے، یہ دنیا اسی سے بے وفائی کرتی ہے جو انسان دنیا سے وفا کرتا ہے، یہ دنیا اسی کے ساتھ دغا کرتی ہے جو انسان دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ ذرا غور کرو، دنیا سے محبت کرنے والا، دھن و دولت کی حرص و ہوس رکھنے والا، کیسے بڑے بڑے خواب آن کی آن میں چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک بہترین مثال کے ذریعے دنیا کی حقیقت سمجھائی۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہ وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل و تماشا ہے۔ اس دنیا یہ جو جگہ ہے یہ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کی جگہ ہے، مال و دولت کو لے کر آپس میں ایک دوسرے پر مباحات کرنے کی جگہ ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار، اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اور جس کے نازل ہونے کی وجہ سے کھیتی اگاتی ہے، ہر طرف شادابی و آبادی نظر آتی ہے، کھیتی لہلہانے لگتی ہے، ہر طرف ہریالی ہریالی نظر آتی ہے، اور جسے کسان دیکھ کر خوش ہوتا ہے، جسے کاشتکار دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور بڑے بڑے منصوبے اور پلاننگ بناتا ہے کہ چلو کھیتی بڑی ہو گئی، اب اس سے جو نتیجہ ہوگا یہ کھیتی کی میں کٹائی کروں گا، اس کے ذریعے جو پیسے آئیں گے اس پیسے سے میں اپنے خواب مکمل کروں گا، اپنے خوابوں کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا، اپنے پلاننگ پوری کروں گا، اپنے منصوبے پورا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ کسان اس طرح خواب لے کر رات میں سوتا ہے، اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، دیکھتے ہی دیکھتے دن کے کسی حصے میں یا رات کے کسی حصے میں اس کھیتی پر ایک ایسی آفت آ جاتی ہے کہ ساری کی ساری کھیتی کٹی اور برباد ہو جاتی ہے۔ حضرات، بہت سچی مثال ہے، بہت اعلیٰ ترین مثال ہے جو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے بیان فرمائی۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ لوگوں دنیا کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس مثال پر غور کرو۔ یہ دنیا ایسے ہی آسمان سے بارش نازل ہوئی، اس کے بعد کسان کھیت میں محنت کرتا ہے، اس کے محنت کے نتیجے میں پھر غلہ اگتا ہے، ہر طرف آبادی شادابی نظر آتی ہے، ہری بھری لہلہاتی کھیتیاں نظر آتی ہے، اور جسے دیکھ کر کسان خوش ہونے لگتا ہے، اب میں کٹائی کروں گا، اس کے ذریعے آمدنی آئیں گی اور پھر اپنے یہ کام مکمل کروں گا، لیکن اس کے خواب اس طرح ادھورے رہ جاتے ہیں کہ رب العالمین کی طرف سے اس کھیتی پر ایسی آفت آ جاتی ہے کہ پورے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے، یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ انسان اپنے خون پسینے کی کمائی کما کر،
اپنی آرزوؤں کا تاج محل بناتا ہے، اپنے گھر کی تعمیر کرتا ہے، ابھی اپنے گھر کا افتتاح نہیں کرتا، ابھی اپنے گھر کی اوپننگ نہیں کرتا، ابھی اپنے گھر کو آباد نہیں کرتا کہ گھر کے آباد ہونے سے پہلے اس کی قبر آباد ہو جاتی ہے۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ کتنے والدین ایسے ہیں، کتنے والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، ان کے لیے محنتیں کرتے ہیں، راتوں کی نیند قربان کرتے ہیں، بڑی سے بڑی تعلیم دلاتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر بناتے ہیں، اچھا کامیاب انسان بناتے ہیں، اور جب بچہ پڑھ لکھ کر بڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد والدین خواب دیکھتے ہیں۔ کیا خواب دیکھتے ہیں؟ والدین خواب دیکھتے ہیں کہ چلو میرا بچہ میدان عمل میں اترے گا، اچھی خاصی کمائی کمائے گا، اچھی جاب اسے لگے گی، ہماری زندگی اونچی ہو جائے گی، ہم ایک قریے سے دوسرے شہر کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ لیکن موت کا ایسا حادثہ اس کی اولاد پر سے گزر جاتا ہے کہ پورے خواب آن کی آن میں چکنا چور ہو جاتے ہیں، پورے خواب آن کے آن میں چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے، یہی دنیا کی سچائی ہے۔ انسان باہر کے ممالک میں جا کر اپنے عمر عزیز کے 40 سے 50 سال گنواتا ہے، اپنے خون پسینے کی کمائی سے پائی پائی جمع کرتا ہے، کروڑوں کی دھن دولت جمع کر کے جب وطن عزیز کی طرف سفر کرنے والا ہوتا ہے، اس دوران موت کا ایسا حادثہ گزر جاتا ہے کہ ساری امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ یہی دنیا کی سچائی ہے۔ تاریخ انسانیت کا سب سے مالدار انسان، تاریخ انسانیت کا سب سے دولت مند انسان قارون تھا۔ اس دھرتی پر اس نے اپنی مال و دولت سے جنت بنائی، اور جنت میں داخل ہونے سے پہلے، اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے سے پہلے اس زمین کے پیٹ میں داخل ہو گیا۔ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکین ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دعویٰ، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک چھوڑ کے کیا کیا حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ حضرات یہ شاعری محض شاعری نہ تھی، یہ شاعر کا کلام محض کلام شاعر کا کلام نہ تھا، بلکہ اس دنیا کی سچی تصویر ہے، اس دنیا کی سچی حقیقت ہے، اس دنیا کی سچی منظر کشی ہے۔ یہ دنیا ایک سفر ہے جو سفر کے سمٹتا جا رہا ہے، یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے جس کے فاصلے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرة مقبرہ ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، اے دنیا میں دنیا کے لیے جینے والوں یاد رکھو، یہ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور قیامت قریب سے قریب تر آ رہی ہے، آخرت قریب سے قریب تر ہو رہی ہے۔ ہماری زندگی کی ہر سانس ہمیں موت کی منزل کے قریب کر رہی ہے، ہماری زندگی کا ہر گھنٹہ ہمیں قبر کی منزل سے قریب کر رہا ہے، ہماری زندگی میں طلوع ہونے والا ہر سورج ہمیں آخرت کے دن سے قریب کر رہا ہے، ہماری زندگی میں غروب ہونے والا ہر سورج ہمیں پیغام دے رہا ہے، تمہاری زندگی کا بھی ایک دن سورج غروب ہونے والا ہے۔ وارتحلت الآخرة مقبلہ ولكل واحدة منهما بنون، اور اس دھرتی پر بسنے والے کچھ انسان ایسے ہیں جو دنیا کو چاہنے والے ہیں، اور کچھ انسان ایسے ہیں جو آخرت کے چاہنے والے ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، لہذا اے دھرتی پر بسنے والے انسانوں، اس دنیا میں دنیا کے لیے نہ جیو بلکہ اس دنیا میں آخرت کے لیے جینے والے بنو، اس دنیا میں جنت کے لیے جینے والے بنو، اس دنیا میں موت کی منزل کی تیاری کرنے والے بن کر جیو۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، اس لیے کہ آج کا دن وہ دن ہے جس دن تمہیں عمل کرنے کی مہلت ہے، اور کل وہ دن آنے والا ہے کہ جس دن تمہیں عمل کرنے کی ذرہ برابر بھی فرصت نہیں ملے گی۔ حضرات
یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول تھا، جنہوں نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کی حقیقت سمجھائی اور یہ وصیت اور نصیحت فرمائی کہ اس دنیا میں دنیا کے لیے نہیں جینا ہے بلکہ اس دنیا میں آخرت کے لیے جینا ہے۔ حضرات، سفر آخرت کا واحد ساتھی ہمارا حسن عمل ہے۔ سفر آخرت کا واحد ساتھی اور واحد دوست اس زندگی میں کیے جانے والا ہمارا حسن عمل ہے۔ قبر کی وحشت اور دہشت سے ہمیں محفوظ رکھنے والا اس دنیاوی زندگی میں کیے جانے والا ہمارے حسن عمل ہے۔ آخرت کی تپتی ہوئی سرزمین پر ہمیں محفوظ رکھنے والا اس دنیاوی زندگی میں کیے جانے والا ہمارا حسن عمل ہے۔ یہ ہمارا حسن عمل اس وقت بھی ساتھ نبھائے گا جب نہ بیوی ساتھ نبھائے گی، نہ دولت ساتھ نبھائے گی، نہ کرسی ساتھ نبھائے گی، نہ منصب ساتھ نبھائے گا، نہ ناموری ساتھ نبھائے گی۔ اس دن اگر کوئی ساتھ نبھانے والا ہے تو اس دنیاوی زندگی میں کیے جانے والا ہمارا حسن عمل ہے، جس کی وصیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اے فاطمہ بیٹی، اے میری فاطمہ بیٹی، اس دنیاوی زندگی ہی میں آخرت کے لیے تیاری کر لو، اس دنیاوی زندگی ہی میں آخرت کے لیے تیاری کر لو، اس لیے کہ آخرت کے دن میں تمہارا کچھ کام آنے والا نہیں۔ یاد رکھو بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو یہ وصیت کر رہے ہیں، وہاں نہ تعلقات قائم آنے والے ہیں، وہاں نہ رشتہ داریاں کام آنے والے ہیں، وہاں نہ عہدہ اور منصب کام آنے والا ہے، وہاں اگر کچھ کام کا آنے والا ہے تو میرا اور آپ کا حسن عمل ہے جو ہم نے دنیاوی زندگی میں کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس دنیا سے کبھی دھوکہ نہ کھاؤ، اس دنیاوی زندگی سے کبھی دھوکہ نہ کھاؤ، فریب خوردہ نہ بنو۔ یہ دنیا بڑی سجی سجائی نظر آتی ہے۔ اگر ایک لفظ اس دنیا کی حقیقت کو بیان کرو تو یہ کہہ سکتا ہوں، یہ دنیا بوڑھی ہے جس کو دلہن بنایا گیا ہے، یہ دنیا بوڑھی ہے جس کو سجایا گیا ہے۔ دنیا کی چمک دمک، دنیا کی رونق اور زیتون، دنیا کی آسائش و آرام، دنیا کا عیش و عشرت انسان کو اپنی طرف اس طرح مائل کرتا ہے، انسان ایسا دنیا سے دل لگا بیٹھتا ہے، ایسے غفلت کی نیند سو جاتا ہے کہ فرشتہ موت کا آ کر جگانے ہی پر جاگ جاتا ہے، اور اس وقت جاگنے پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، مال و دولت کی حرص و ہوس نے تمہیں آخرت سے غافل کر دیا، دنیا کی زیب و زینت نے تمہیں آخرت سے غافل کر دیا، دنیا کے حسن و جمال نے تمہیں آخرت سے غفلت میں رکھ دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے، یہاں تک کہ تم قبر کی آغوش میں سو گئے۔ حضرات، آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس دنیا اور آخرت کا اگر آپ موازنہ کرنا چاہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تاریخ انسانیت کا سب سے خوشحال انسان، تاریخ انسانیت کا سب سے مالدار انسان، جس کو یہ معلوم نہیں کہ مصیبت کسے کہتے ہیں، جس کو یہ معلوم پتہ نہیں کہ تکلیف کیا چیز ہوتی ہے۔ تاریخ انسانیت کا سب سے خوشحال انسان قیامت کے دن اسے لایا جائے گا اور جہنم میں ایک ڈبکی نکال کر اسے باہر نکالا جائے گا، جہنم میں ایک لمحے کے لیے اس کو غوطہ دیا جائے گا اور اس کے بعد باہر نکالا جائے گا، اور اس کے بعد پوچھا جائے گا، بتا کبھی دنیاوی زندگی میں تو نے آرام اور عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہے؟ اس سے پوچھا جائے گا جہنم کا ایک غوطہ لگانے کے بعد کہ بتا دنیاوی زندگی میں تو نے کبھی عیش و عشرت گزارا ہے، ناز و نعم میں کبھی پلا ہے؟ وہ کہے گا، اے اللہ، دنیا بھر کے سارے سکھوں کو، دنیا بھر کے سارے آسائش و آرام کو جہنم کے ایک دکھ نے بھلا دیا، جہنم کے ایک دکھ نے دنیا بھر کے سارے آسائش اور لذتوں کو بھلا دیا۔ اور تاریخ انسانیت کا سب سے مصیبت زدہ انسان
جس کو پتہ نہیں کہ آرام کیا چیز ہوتی ہے، راحت کیا چیز ہوتی ہے، سکون زندگی کیا چیز ہوتی ہے۔ تاریخ انسانیت کا سب سے خستہ حال انسان، سب سے تکلیف دہ انسان، اس کو ایک لمحے کے لیے جنت میں ڈالا جائے گا اور نکالنے کے بعد اسے پوچھا جائے گا بتا دنیاوی زندگی میں کبھی تو نے دکھ دیکھا ہے؟ بتا دنیاوی زندگی میں کبھی تجھے تکلیف پہنچی ہے؟ جنت کے ایک لمحے کی لذت چکھنے کے بعد وہ کہے گا جنت کے ایک لمحے بھر کا ایک سکھ دنیا بھر کے سارے دکھوں کو بلا دیا۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی حیثیت ایک چکھنے کے برابر بھی نہیں ہے، ایک چکھنے کے برابر بھی نہیں ہے۔ لہذا حضرات، اس دنیا میں ہم جب جئیں تو ہم مال کمائیں، ہم دنیا کمائیں، ہم کاروبار کریں، ہم تجارت کریں، لیکن یہ صرف اور صرف ہمارا ذریعہ ہے، مقصد نہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے دل میں جگہ نہیں بنانی چاہیے، بلکہ مال و دولت بحیثیت مال و دولت ہمارے مٹھی میں ہونا چاہیے۔ جس دن یہ دنیا کی ساری زیب و زینت، دنیا کا دھن و دولت ہمارے دل میں جگہ بنائے گا، اس دن سے ہمارے آخرت فراموشی کا سفر ہو جائے گا اور ایسے ہم غفلت کی نیند سو جائیں گے کہ موت کا فرشتہ آ کر جگانے پر ہی جاگیں گے اور اس وقت جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں بار الہ ہمیں اس زندگی میں آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ قبر اور حشر و نشر کے لیے ہمیں زاد راہ تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ دنیا اور دنیا کے سارے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔